الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، پچھلے چند جمعوں سے ایک حدیث پاک کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، وہ مسلمان جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، وہ مسلمان جو لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان رہو گے اور لوگوں سے میل جول رکھو گے، جب تم لوگوں سے تعلقات رکھو گے، تو کبھی لوگوں کی طرف سے کوئی کڑوی کسیلی بات بھی سننی پڑے گی اور کوئی تکلیف دہ بات بھی تمہیں سننی پڑے گی. تو جو لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرے اور لوگوں کے درمیان رہے، وہ مسلمان بدرجہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتا ہے، لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا ہے. جب تم لوگوں سے میل جول نہیں رکھو گے، لوگوں سے تعلقات نہیں رکھو گے، لوگوں کے درمیان نہیں رہو گے اور گوشے تنہائی اور رسم یہ جو ہے اختیار کر لو گے، تو تمہیں لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی. اور جب لوگوں کی طرف سے تکلیف نہیں پہنچے گی تو صبر کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ بدرجہ بہتر ہے اس مسلمان سے کہ جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارتا ہے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے کبھی لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. محترم بزرگوں، اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آج ہمارے معاشرے میں جو اختلافات ہیں، اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آج ہمارے معاشرے میں جو اختلافات ہیں اور جو جھگڑے ہیں اور جو فتنے ہیں اور جو فسادات ہیں، اور سمجھے بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، اور سمجھے جو ہیں یہ جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کا واحد سبب اور بنیادی سبب برداشت کی کمی ہے. یہ برداشت کی کمی میں نے ترجمہ کیا صبر کا. صبر عربی کا لفظ ہے، ہم صبر کو نہیں سمجھتے، لہذا سمجھے میں نے اس کا ترجمہ کیا برداشت کی کمی. برداشت سے کام لو، صبر سے کام لو. اگر لوگوں کی طرف سے کڑوی کسیلی باتیں اگر تمہیں سمجھے پیش آویں تو آپے سے باہر مت ہو جاؤ اور سمجھے آگ ببولا مت ہو جاؤ، بلکہ برداشت سے سمجھے جو ہے کام لو. لوگوں کی تکلیفوں کا علاج ہے بس ایک ہی ہے. لوگوں کی طرف سے تمہیں جو تکلیفیں پہنچیں اس کا علاج اگر چاہتے ہو تو قرآن کریم نے اس کا علاج بیان کیا اور حدیث پاک میں اس کا علاج سمجھے بتلایا ہے کہ وہ علاج ہے صبر. لوگ کہیں سمجھے کہنے تو ان کا منہ ہے، جتنی منہ کی باتیں سمجھے جو ہے، تو اگر کسی کی بات پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی ایکشن نہ لو.
برداشت سے کام لو. اگر برداشت سے کام لو گے تو اور سمجھے کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے. اور جھگڑے جو ہوتے ہیں آپس میں، اختلافات جو ہوتے ہیں، وہ صبر کی کمی کی وجہ سے اور برداشت کی کمی کی وجہ سے اور سمجھے ہوتے ہیں. محترم بزرگوں، ایک حدیث پاک سنیں اور خوب غور سے سنیں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو سمجھے اس حدیث کی ضرورت ہے. اس لیے سمجھے کہ ایک حدیث پاک سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مؤمنہ عورت سے بغض نہ رکھے. یہ حدیث پاک ہے چھوٹی سی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مؤمنہ عورت سے بغض نہ رکھے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے، کوئی مومن مرد سے مراد شوہر اور مومنہ عورت سے مراد ہے بیوی، کوئی شوہر اپنی بیوی سے مستقل بغض نہ رکھے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی سے مستقل اور سمجھے جو ہے بغض رکھتے ہیں اور سمجھے بیوی کی طرف سے ایک ذرا سی بات اور سمجھے جو ہے طبیعت کے خلاف پیش آئی اور سمجھے جو ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا حال بیان کر رہا ہوں اور سمجھے کہ بیوی کی طرف سے ذرا کوئی بات اور سمجھے جو ہے طبیعت کے خلاف باتیں پیش آئیں گی بیوی کی طرف سے، انہیں صبر کرنا، اس پر صبر کرنا ہے اور برداشت سے کام لینا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اور سمجھے ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اور سمجھے ناراض ہو جاتے ہیں، تو نے یہ کیوں کہا اور سمجھے، تو پھر اور سمجھے جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر بیوی کے عیوب کو تلاش کرنے لگتے ہیں. اس میں تو یہ عیب ہے، اس میں تو یہ کیڑے ہیں، اور اس میں تو یہ کیڑا ہے، اور اس میں تو یہ خرابی ہے، اور اس میں تو فلاں عیب ہے اور سمجھے جو ہے. ایسے موقع پر شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ ایسے موقع پر شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنی بیوی کی صرف برائیوں کو مت دیکھو، اس کی اچھائیوں کو بھی اور سمجھے ذہن میں رکھو. یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ ایسے موقع پر جب بیوی کی طرف سے تمہیں کوئی شکایت پیش آئے، جب بیوی کی طرف سے جو ہے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور کوئی سمجھے تمہاری طبیعت کے خلاف اس نے کوئی بات کہہ دی، تو شریعت ہمیں ایسے موقع پر یہ تعلیم دیتی ہے کہ بیوی میں سمجھے جو ہے کیڑے نکالنے میں شروع کرو اور سمجھے جو ہے. محترم بزرگ، دنیا میں نہ کوئی انسان سراپا خیر ہے اور نہ سراپا شر ہے. دنیا میں کوئی انسان نہ سراپا خیر ہے اور نہ سراپا سمجھے شر ہے. ہر آدمی میں کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں، لیکن جو برا ہوتا ہے اس برے میں بھی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں. اگر تمہاری بیوی بری ہے اور تمہاری بیوی میں بری عادتیں ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ برائیوں کو پیش نظر مت رکھو، بلکہ سمجھے بیوی کی اچھائیوں کو پیش نظر رکھو. اگر بیوی کی اچھائیوں کو پیش نظر رکھو گے تو بیوی کی طرف سے جو تکلیف تمہیں پہنچے گی اور تمہیں جو سمجھے شکایت ہوگی اس پر تمہیں صبر آ جائے گا، اس کی اچھائیوں کو سوچنے سے سمجھے جو ہے. محترم بزرگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرنی شروع کی. صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کی برائیاں اور اپنی بیوی کی اور سمجھے شکایتیں بیان کرنی شروع کی کہ میری بیوی ایسی ہے اور ویسی ہے اور کیسی ہے، اس میں یہ عیب ہے، فلاں عیب ہے اور یہ ہے وہ ہے اور سمجھے جو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے صحابی کی بات. جب سمجھے ان کے اپنے دل کی ساری بڑھاس انہوں نے نکال دی اور سمجھے جو ہے جتنی بیوی کی برائی کرنی تھی، جب وہ برائی کر چکے کہ تو ایسی ہے، اس لیے عیب ہے، فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا طلقها،
نبی پاک نے فرمایا اگر تمہاری بیوی سراپا عیب ہے تو کیوں رکھتے ہو، طلاق دے دو اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلقها، اگر تمہاری بیوی اور سمجھے سراپا عیب ہے، تمہارے ذہن میں اس کی کوئی خوبی نہیں ہے اور وہ سراپا عیب ہے، تو کیوں اس کو اور سمجھے اپنے گھر میں رکھ رکھا ہے، چھٹی کرو اور سمجھے جو ہے اس کو اور طلاق دے دو۔ اور جب طلاق کا نام آیا اور سمجھے جو ہے تو صحابی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ صحابی کہنے لگے، سوچنے لگے، پہلے کہنے سے پہلے سوچنے لگے کہ اگر میں طلاق دے دیتا ہوں تو کھانا کون بناوے گا، میرے کپڑے کون دھوئے گا، گھر کی صفائی کون کرے گا۔ بیوی کی جو اچھے کام تھے وہ ذہن میں اور سمجھے آنے شروع ہوئے کہ یہ تو میرا یہ کام بھی کرتی ہے اور یہ کام بھی کرتی ہے اور یہ کام بھی کرتی ہے اور اس سے تو مجھے اور سمجھے بڑا فائدہ ہے اور سمجھے اور مجھے راحت ملتی ہے اور سمجھے اگر یہ نہ ہو تو یہ سارے کام سارے مجھے خود کرنے پڑیں گے۔ بس اتنا سوچ کر کے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ لا اصبر عنہا، کہنے لگے اللہ کے رسول اس کے بغیر صبر بھی نہیں آتا ہے، لا اصبر عنہا، میں اپنی بیوی کے بغیر صبر بھی نہیں کر سکتا۔ اور سمجھے بیوی اگر چلی گئی اور اس کو طلاق دے دی تو اور سمجھے جو ہے میری ضروریات اور سمجھے کون پوری کرے گا اور میرے کام اور سمجھے جو ہے کون کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ہم سے کہا اگر ایسا ہے اس کے بغیر تمہیں صبر نہیں آتا ہے تو پھر اور سمجھے اس کو روک لو، ہم سے کہا اس کو روک لو اور سمجھے جو ہے اور اس کی جو خرابیاں تمہاری نظر میں ہیں ان کو برداشت کرو اور سمجھے اور صبر کرو اور سمجھے جو ہے۔ محترم بزرگ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب صحابی نے اپنی بیوی کی شکایت کی کہ میری بیوی میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو طلاق کا مشورہ کیوں دیا؟ یہ تو آخری درجہ ہے طلاق کا، یہ تو آپ سمجھے آپ نے فوراً اور سمجھے جو ہے کہا طلاق دے۔ آپ نے فوراً طلاق کا مشورہ اس لیے دیا کہ ان صحابی کے ذہن میں برائیاں بیٹھی ہوئی تھی، بیوی کی اور سمجھے برائیاں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا دھیان اور سمجھے جو ہے اس کی خوبیوں کی طرف دھیان نہیں گیا تھا اور اس کی برائیاں جو ہے ان کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ اور جب نبی پاک نے فرمایا کہ اگر وہ اتنی ہی بری ہے اور سراپا عیب ہے اس کو طلاق دے دو اور سمجھے جو ہے، جب طلاق کی بات نبی پاک نے فرمائی اب فوراً ان کا ذہن پلٹا اور سمجھے وہ سوچنے لگے ٹھیک ہے برائیاں تو ہیں لیکن اچھائیاں بھی تو ہیں اس میں، اور سمجھے اب وہ اچھائیوں کو سوچنے لگے اور اچھائیوں کو سوچ کر کے فوراً انہوں نے کہا کہ لا اصبر عنہا، اے اللہ کے رسول مجھے اپنی بیوی کے بغیر صبر بھی نہیں اور سمجھا آتا ہے اور سمجھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو روک لو اور اس کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے اور اس کی طرف سے خلاف طبیعت اور سمجھے جو ہے کوئی بات سامنے آوے تو برداشت سے کام لو اور سمجھے جو ہے، برداشت کرنے پر صبر کرنے پر تمہیں اور سمجھے جو ہے اجر و ثواب ملے گا۔ محترم بزرگ، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے شروع میں اور سمجھے جو ہے پڑھی تھی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کی تکلیفوں پر صبر کریں گے، بیوی کی طرف سے بھی سمجھے جو ہے تکلیف پہنچ سکتی ہے اور اولاد کی طرف سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، دوستوں کی طرف سے اور سمجھے جو ہے ملنے جو جب لوگوں کے درمیان رہو گے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کبھی کسی کی طرف سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے، لیکن تکلیفوں پر اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو اور سمجھے بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم تم کو بے اور سمجھے جو ہے بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ بے حساب کا کیا مطلب؟ بے حساب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں گنتی پوری ہو جائے اور آگے گنا ہی نہ جا سکے اور جہاں جا کر کے گنتی پوری ہو جائے۔ ہم گنتے ہیں 1000، پھر 1000 کے بعد لاکھ، پھر لاکھ کے بعد اور سمجھے کروڑ، کروڑ کے بعد اور سمجھے جو ہے ارب، ارب کے بعد پھر کھرب، پھر اور سمجھے جو ہے پدم، پھر اور سمجھے مہا پدم، پھر سنگ،
اور پھر محاسل پہ جا کر کے گنتی ختم ہوگی. تو گنتی ختم ہو جائے گی اور سمجھے اتنا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ تم شمار ہی نہیں کر سکو گے. گنتی ختم ہو جائے گی اور سمجھے جو ہے ہماری جو گنتی ہے وہ تو چند اور سمجھے جو ہے تعداد تک رہتی ہے، پھر وہ گنتی ختم ہو جاتی ہے اور سمجھے جو ہے. اس لیے محترم بزرگوں، جو حدیث پاک چل رہی ہے اس میں یہ جو مضمون تھا کہ جو مسلمان لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، یہ آیت کریمہ ہر وقت پیش نظر رہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اگر اتنا سوچ لو گے تو کسی نے تم کو گالی دی، کسی نے تم کو برا بھلا کہا، کسی نے تم کو اور سمجھے جو ہے کوئی اور تکلیف دی اور سمجھے جو آسانی کے ساتھ تمہارے لیے صبر اور یہ تکلیف کا بہترین علاج ہے کہ تم سوچو کہ اگر میں صبر کروں گا، اگر آپ نے ترکی بترکی جواب دے دیا تو آپ کو کیا ملا؟ اس نے گالی دی، تم نے جواب میں تم نے بھی اور سمجھے اس کو گالی دی تو تم کو کیا ملا؟ فائدہ اور سمجھے. لیکن اگر تم اور سمجھے برداشت سے کام لو اور صبر سے کام لو تو قرآن کریم نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ہم اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ وہ شمار بھی نہیں کر سکیں گے اور سمجھے بے شمار اور بے حساب ہم اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے محترم بزرگ، اردو کی کہاوت ہے جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ دو برتن آپس میں بجتے ہیں. خصوصاً میاں بیوی تو بجتے ہی ہیں آپس میں. میاں بیوی تو ہر وقت سمجھے گھر میں رہنے والے ہیں، لہذا سمجھے جو ہے بول چال ہوتی ہے، بیوی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اور سمجھے جو ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا، تفصیل کا وقت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں کجی رکھی. حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عورت کی فطرت میں کجی رکھی اور عورت کو تشریح دی گئی پسلی کے ساتھ. جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا عورت کی فطرت میں بھی کجی ہے. یہ جو حدیث پاک ہے اس کو بہت سے لوگ سنتے ہیں اور جانتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو اور سمجھے یہ سوچتے ہیں کہ اوہ بیوی میں تو اور سمجھے عورت میں تو عیب ہے. یہ عورت میں جو کجی ہے یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ خوبی کی بات ہے. پسلی میں ٹیڑھا پن ہونا یہ خوبی کی بات ہے، نہ کہ سیدھا ہونا. پسلی کا سیدھا ہونا یہ خوبی نہیں ہے، پسلی کا ٹیڑھا ہونا یہ خوبی کی بات ہے. عورت کا ٹیڑھا ہونا یہی خوبی کی بات ہے. اسی لیے سمجھے جو ہے تفصیل کا وقت نہیں، حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا اگر بیوی کی کجی کے ساتھ تم فائدہ اٹھانا چاہو گے تو فائدہ اٹھا لو گے، لیکن اگر سمجھے تم یہ چاہو کہ اس کو سیدھا کر دیں، اگر تم یہ چاہو کہ سیدھا کر، وہ تو سیدھی نہیں ہوگی، اس کی فطرت میں کجی ہے، ہاں وہ تم کو سیدھا کر دے گی. کیسے سیدھا کر دے؟ مرغا اٹھایا، اچھا میں تمہیں کہ جا رہی بنائیے کھانا اور رکھیے، یہ بچے تمہارے رکھے اور سمجھے جو ہے اب اور سمجھے جو ہے بیوی کی قدر ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں یہ تعلیم دی گئی کہ صرف اور سمجھے جو ہے برائیوں کی طرف نظر مت رکھو، بلکہ اور سمجھے خوبیوں کی طرف بھی نظر رکھو. تو اگر خوبیوں کی طرف نظر رکھو گے تو کبھی کوئی تکلیف دہ بات اس کی طرف سے پیش آ گئی تو اور سمجھے تمہیں صبر آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور سمجھے جو ہے اس آیت کریمہ پر اور یہ حدیث پاک جو چل رہی ہے اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی